سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سبھی کو ہمارے چینل چراغ ابوالعلائی پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہیں۔ حضرات، آج کی اس ویڈیو میں جو ہمارا موضوع سخن ہے وہ اسد جہانگیری، محبوب فخر العارفین، حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ المعروف دادا میاں قدس سرہ العزیز کی ذات پاک ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ کا عرس مبارک جو کہ 21، 22، 23، 24 اور 25 ربیع الاول کو رسم برسم منایا جاتا ہے، آپ کا 116واں عرس مبارک تھا اور اس میں ہماری حاضری ہوئی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کی سوانح حیات سے متعلق کچھ واقعات اس ویڈیو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، جو کہ کتاب اعجاز جہانگیری سے منسلک ہوگی۔ آپ حضرات بخوبی جانتے بھی ہوں گے کہ اس کتاب کی جو کتابت ہے، یعنی اس کی جو مؤلفت ہے، وہ حاجی الحرمین شریفین حضرت خواجہ محمد عنایت حسن شاہ قدس سرہ العزیز کی ذات پاک سے کی گئی ہے، جو کہ رشتے میں آپ دادا میاں رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی بھی تھے اور آپ کی بیعت بھی حاصل تھی۔ تو آئیے حضرات ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل چراغ ابوالعلائی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن رکھیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہونے سے سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل جائے۔ آپ کی ولادت بسعادت 25 ربیع الاول شریف 1284 ہجری مطابق 1867 عیسوی کو بروز دوشنبہ مرشد نگر بھیسوڑی شریف ضلع رامپور یوپی میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام مولانا حسن رضا خان علیہ الرحمہ اور آپ نسلاً افغانی، اور آپ کی پیدائش ایسے عالی نسب میں ہوئی جن کی کرامت و سخاوت کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے اور حسن و جمال میں یکتائے زمانہ ہے۔ 1886 عیسوی میں آپ کے والد صاحب نے اپنے ہی عزیز یگانوں میں ضلع نینی تال میں خان بہادر صاحب جو کہ تحصیلدار اور زمیندار تھے کی صاحبزادی کے ساتھ نہایتی دھوم دھام کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا۔ شادی کے 1 سال بعد آپ نے بنگال 2 ریجمنٹ میں فوجدار کی حیثیت سے ملازمت اختیار فرمائی۔ کچھ عرصے بعد آپ کے والد ماجد کی اچانک وفات ہو گئی اور یہ خبر سن کر آپ کو بےحد صدمہ پہنچا۔ خبر وفات سن کر آپ مکان میں تشریف لائے اور اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب و فاتحہ میں شریک ہوئے اور پھر ملازمت میں واپس تشریف لے گئے۔ پوری ریجمنٹ میں آپ سے زیادہ طاقتور اور خوبصورت نوجوان کوئی نہ تھا۔ کرنل صاحب نے خاص طور پر مضبوط ویلر گھوڑا آپ کی سواری کے لیے منتخب کیا ہوا تھا۔ مرتبہ آپ کے پیر و مرشد قطب عالم فخر العارفین سیدنا و مولانا عبد الحی شاہ چاٹگامی علیہ الرحمہ نے ہندوستان سفر کا ارادہ فرمایا اور پھر کلکتہ میں آ کر قیام پذیر ہوئے، اور ان دنوں بہادر نواب صاحب ڈھاکہ میں کسی بڑے کام کے سر انجام کے لیے بھی قیام پذیر تھے۔ العارفین سیدنا عبد الحی شاہ چاٹگامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قیام کلکتہ میں ہوا تو دوسرے روز تہجد کے بعد ہم کو یہ معلوم ہوا کہ سارا مکان جنبش میں ہے۔ دریافت کے بعد یہ پتہ چلا کہ اگلے ہی کمرے میں نبی رضا شاہ علیہ الرحمہ اس وقت ورزش کر رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ مکان جنبش کر رہا ہے۔ ہم نے خدا سے التجا کی کہ ہم کو بخش دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول فرما لی اور اسی روز شام کو حضرت نبی رضا شاہ صاحب بکمال آرزو و محبت ہمارے پاس مرید ہو گئے اور ہم نے خدا کا شکر ادا کیا۔ مرید ہونے کے تقریباً 1 سال تک آپ ملازمت کرتے رہے، لیکن اس کے بعد اللہ کا عشق آپ پر اس قدر غالب آیا کہ نواب صاحب کی رفاقت ترک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک عرصہ دراز تک آپ کا قیام اللیل اور صائم النہار کرنے کا معمول شریف رہا۔ عشاء کے وضو سے آپ فجر کی نماز ادا فرماتے تھے، ہمیشہ ذکر و فکر میں مشغول و مصروف رہتے تھے۔ میاں قدس سرہ العزیز کی ایک نرالی شان یہ بھی ہے کہ آپ صرف فخر العارفین کے مرید نہیں تھے بلکہ آپ ان کی مراد تھے، بالکل اسی طرح جس طرح سارے صحابہ جو تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرید تھے، لیکن حضرت عمر جو تھے وہ آپ کی مراد تھے۔ جیسے حضرت عمر کو صحن کعبہ میں رسول اللہ نے کھڑے ہو کر مانگا تھا کہ یا اللہ ان 2 عمر میں سے کسی ایک عمر کو میری جھولی میں ڈال دے، چونکہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا۔ فرمایا یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اور تو اگر مجھ سے میری مرضی پوچھتا ہے تو میں تو عمر ابن خطاب کو چاہتا ہوں۔ یہ فرمایا تھا رسول اللہ نے حضرت عمر ابن خطاب کے لیے، تو وہ آپ کے مرید نہیں تھے، وہ آپ کی مراد تھے۔ بالکل اسی طرح فخر العارفین کے آپ صرف مرید نہیں تھے بلکہ مراد تھے، کیونکہ آپ کو مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر۔ لکھنؤ شریف کے ایک بزرگ مولانا شاہ عبد اللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، جو کہ رئیس صدر بازار تھے۔
آپ کو حضرت قبلہ دادا میاں سے بہت محبت تھی اور بسا اوقات آپ کی خدمت مبارک پہ حاضر رہا کرتے تھے۔ مولا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تہجد کے وقت میں حضرت کی خدمت میں کمرے کے باہر حاضر ہوا۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا، اس لیے میں دروازے کے باہر خاموش کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری ہی ہوگی کہ اندر سے حضرت نے آواز دی کہ مولا شاہ، سردی میں باہر کیوں کھڑے ہو، اندر آ جاؤ۔ فرماتے ہیں میں جب بھی کبھی بھی رات کے دوسرے پہر کو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت کو مصلی یعنی جا نماز پر مراقب یا مشغول نماز دیکھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت فخر العارفین مولانا شاہ عبد الحی چاٹگامی علیہ الرحمہ اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ رودولی شریف عرس شیخ العالم میں، رودولی شریف کی خانقاہ شیخ العالم میں مقیم تھے۔ ایک رات دادا میاں رحمۃ اللہ علیہ ایک حجرے میں اپنے مصلی پر یاد الہی میں مشغول تھے۔ بحکم پیر و مرشد آپ کے پیر بھائی حضرت حافظ مقبول احمد شاہ صاحب بنارسی آپ کو تلاش کرنے کے لیے اس حجرے کے پاس گئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مصلی پر دادا میاں رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ ایک ببر شیر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھتے ہی وہ فوراً وہاں سے چلے آئے اور حضرت فخر العارفین کو سارا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا و مولانا عبد الحی شاہ چاٹگامی علیہ الرحمہ مسکرائے اور فرمایا نبی رضا اسد جہانگیری ہیں، یعنی سلسلہ جہانگیری کے شیر ہیں۔ اس طرح بمقام رودولی شریف خانقاہ شیخ العالم سے آپ کو اسد جہانگیری کا لقب حاصل ہوا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت مولانا فرزند محمد کے مکان پر حضرت دادا میاں رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت ہوئی۔ اب مولانا صاحب نے صرف 8 سے 10 لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا، لیکن وقت پہ ایسا ہوا کہ 100 سے زائد لوگ جمع ہو گئے۔ یہ ماجرا دیکھ مولانا صاحب بہت پریشان ہوئے اور دادا میاں کو سارے معاملات کی عرض کی۔ دادا میاں نے فرمایا مولانا کیوں پریشان ہوتے ہو، ہمارے ہوتے ہوئے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لاؤ جو بھی کھانا ہے ہمارے سامنے حاضر کر دو۔ ایسے ہی کھانا آپ کے سامنے حاضر کیا گیا تو آپ نے برتن پہ اپنا رومال مبارک ڈال دیا اور فرمایا اب کھانے کو تقسیم کر دو۔ اب جتنے بھی لوگ وقت پہ حاضر تھے یعنی 100 سے زائد لوگ، سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، لیکن اس کے بعد بھی کھانا ختم نہ ہوا اور دادا میاں رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کا پورے لکھنؤ شہر میں چرچا ہو گیا۔ مگر ہمارا آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو بڑی ایک تو مختصر مزاجی کے ساتھ ہم اس کا جو ہے خاطر کرتے ہیں اور ساتھ میں بڑی مایوسی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرات ہمیں اس طرح بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے اور مہمان جو گھر پہ آئے تو ان کو جو ہے وہ اللہ کی رحمت سمجھ کے ان کی خاطر کرنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ کتاب مخزن تصوف صفحہ نمبر 299 کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ دادا میاں رحمۃ اللہ علیہ ڈالی گنج میں ایک مریدہ کے یہاں دعوت میں حاضر ہوئے۔ چونکہ اس زمانے میں روشنی کا اتنا ذریعہ نہیں ہوا کرتا تھا تو دادا میاں نے اپنے مرید سے فرمایا کہ روشنی کے لیے ایک لالٹین ساتھ میں لے کے چلو تاکہ واپسی میں آنے میں راستے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اب جب واپسی کی بات آئی تو راستہ جو ہے کافی طویل تھا اور چراغ دھیرے دھیرے بجھنے لگا کیونکہ تیل لالٹین سے ختم ہو رہا تھا۔ تو آپ کے ساتھ میں جو مرید صاحب تھے وہ بڑے پریشان، انہوں نے فرمایا کہ حضور اس میں سے تو تیل جو ہے ختم ہو رہا ہے اور چراغ بھی بجھنے کو آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ چراغ میں سے تیل ختم ہوا ہے لیکن گومتی ندی میں سے پانی تو نہیں ختم ہوا۔ فرمایا جاؤ گومتی سے اس میں پانی بھر لاؤ۔ مرید بحکم دادا میاں پانی بھر کے لے کے آئے اور چراغ جلا اور پھر چراغ ایسا جلا کہ صرف آپ کا راستہ ہی پار نہ ہوا بلکہ آنے والے کئی دنوں تک وہ چراغ آپ کے سفر میں جلتا رہا اور آپ جہاں جہاں ٹھہرتے رہے آپ کی قیام گاہ میں وہ چراغ جلتا رہا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا یہاں پہ اختتام کر کے آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ حضرات ویڈیو میں آخر تک بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آپ سب کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی طرح کی اپڈیٹس پانے کے لیے ہمارے چینل چراغ ابوالعلائی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن رکھیں تاکہ ہماری جیسے بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ہمارے پیران عظام کے فیض سے ہمارے قلب کو منور و مجلی فرمائے اور ہمیں پیران عظام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔